انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن کے وجود کے ساتھ دین کو مکمل کرے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو نبی کا جھوٹا دودھ پیئے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو محمد کی زبان چوسے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو محمد کے طلبوں کے پیچھے کھڑے ہوں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جنہیں محمد شانوں پہ بٹھائے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو محمد کو اٹھائے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جنہیں محمد دوش پہ اٹھائے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جن کے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے دروازے بند کروا دیے جائیں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن کے کھلے رہیں انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جنہیں محمد سے سرکوشی سے روک دیا جائے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جنہیں فل اجازت ہو انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو من کنت کی صدا سنے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو من کنت کا دعوے دار ہو اسے علیہ السلام کہتے ہیں، جو محمد کے منبر کے سامنے بیٹھے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جنہیں محمد منبر پہ بٹھائے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو دھڑ کے ساتھ قرآن پڑھے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو دھڑ کے بغیر قرآن پڑھے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو نور ہو انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو نوراً علی نور ہو انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو قرآن پڑھ سکتے ہوں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو وارثان قرآن ہو انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جو آیت اترنے کا انتظار کریں پھر عمل کریں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن کے عمل پہ آیتیں اتریں انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ شیعہ میں دیکھتا ہوں تم کتنا حق ادا کرتے ہو، جو محمد کو بیٹی دے سکتا ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو محمد سے بیٹی لے سکتا ہو مولوی صاحب بڑی حیاتی زندگی دراز بہت اچھی بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حیاتی کری، اللہ اکبر۔ میرا دل چاہتا ہے کربلا والوں کے دن ہے، آج آپ کو اس کی مصیبت کے جملے سناؤں جس کے سہارے کربلا کا سارا قافلہ آیا تھا، ہائے جس کے سہارے پہ جناب زینب یہی کہا کرتی تھی، بھیا آپ پریشان ہوتے ہیں، عباس ہے نا میرا بھائی میرے ساتھ، عباس کے ہوتے ہوئے میری کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی، میرا عباس میرے ساتھ ہے۔ مولا عباس دنیا میں آئے تو جناب ام البنین نے مولا عباس کو اٹھایا اور مولا حسین کے پاس لائے، کہا آقا ان کے ایک کان میں آذان کہہ دیں ایک میں اقامت کہہ دیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو بوڑھے باپ بیٹھے ہیں ان سے میرا سوال ہے، اگر آپ کے ہاتھوں پہ بچہ آ جائے کوئی چھوٹا سا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا چہرہ چومیں گے، اس کی آنکھیں چومیں گے، اس کا سار چومیں گے، اس کا ماتھا چومیں گے، لیکن جب عباس حسین کے ہاتھوں پہ آئے نا، حسین نے چہرہ نہیں چوما، حسین نے ماتھا نہیں چوما، حسین نے آنکھیں نہیں چومی، حسین بازوؤں کو چومتا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ ام البنین کہتی ہے آقا یہ رونے کا کون سا انداز ہے؟ کہا فاطمہ میری زینب کے پردے کا خیال کرتے کرتے یہ بازو کربلا میں کٹ جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا عباس تھوڑے بڑے ہوئے، ایک انگلی پکڑی جناب زینب عالیہ نے، ایک پکڑی جناب ام کلثوم، اور مولا عباس کو چلنا سکھا رہی ہیں گھر میں، ہائے چلنا سکھا رہی ہیں، زبان حال میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھیا عباس اگر آج ہم آپ کو چلنا سکھا رہی ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب بے غیرتوں کا مجمع ہوگا، شامیوں کی بھیڑ ہوگی، عباس اس وقت بتانا کیسے چلنا۔ اجرکم اللہ، اللہ مجھے ہمت دے، میں جملے 4 پڑھ لوں۔ ازری آپ کے اور میرے تیسرے امام کا صحابی ہے، تو اس نے ایک شعر لکھا، شعر کے جملے کیا تھے؟ شوما ابو الفضل العباس مستجار بہ الہدی، وہ عاشور کا دن جس دن حسین عباس کی پناہ میں تھا، حسین عباس کی پناہ میں تھا، کہتا میں نے یہ شعر لکھا، میرا دل ڈر گیا،
عباس امام نہیں ہے، حسین امام ہے، ایک غیر امام کو کیسے پناہ دے سکتا ہے؟ کہتا میں سو گیا، رات میرے خواب میں زہرا کا لال آ گیا اور کہنے لگے حضرت تو نے اپنے شعر کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ اب تو سو جا، تیرے شعر کو میں مکمل کروں گا۔ حضرت کہتا ہے جب میں نے صبح اٹھ کے کاغذ دیکھا، جملے کیا تھے؟ حسین نے لکھا تھا حضرت اس دن میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب بھی عباس کی، ہم سب عباس کی پناہ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچے نا، ادھر ایک نشب سناس موجود تھا، اس نے سروں کی زیارت کی کر کے جب مولا عباس کے سر کے قریب پہنچے نا تو کہتا ہے یزید بتا اس جوان نے جنگ کی تھی، بوڑھے میری بات کو سمجھے گی، یزید بتا اس جوان نے جنگ کی تھی؟ کہتا ہے ساری جنگ اس نے کی تھی۔ کہتا ہے اس کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں، اگر یہ جنگ کرتا تیری فوج کا نقشہ تبدیل ہو جاتا، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، یہ کسی کی پابندیوں میں پابند رہ کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آیت اللہ بہار العلوم کہتے ہیں وہ جب بھی مولا عباس کی قبر پہ جاتے تھے نا، 2 جملوں سے زیارت پڑھتے تھے۔ مولا عباس کی قبر میں کتنے جملوں سے؟ 2 جملہ سنو گے شیعو۔ پہلا جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اور حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اور زینب کا پردہ تجھ پہ میرا سلام۔ کہتے قبروں کی لپائی ہو رہی تھی، میں نے مجاور سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ مجاور رو کے کہتا ہے یہ حسین کے بھائی عباس کی قبر ہے۔ کہتا میں نے تو روایات میں پڑھا ہے عباس کا قد اتنا بڑا تھا جب رکاب سے پاؤں نکالتا تھا زمین پر حاشیے پھینکتے تھے، یہ قبر بڑی چھوٹی ہے۔ کہتا حسین یہی کہتا تھا نہ خود رو نہ مجھے رلا، جب میں عباس لینے کے لیے کربلا پہنچا مجھے عباس ملا اتنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام اور کوفہ کے بازاروں میں نا شمر ملون ایک کام کرتا تھا، سادانیوں کا جناب زینب عالیہ کا سر ننگا تھا، یہ بار بار وہ سانگ جس پہ مولا عباس کا سر ہوتا تھا نا اس کو جناب زینب عالیہ کے سر کے برابر لے جاتا تھا۔ جب سر کے برابر لے جاتا تھا مولا عباس کے سر کو حیا جاتی تھی، نیزے سے آپ کا سر پرواز کر جاتا تھا، ارد گرد چکر لگاتا تھا، علی کی بیٹی کے سر کے قریب نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا مولا آپ کی غیرت گوارا نہیں ہے، علی کی بیٹی کے ننگے سر پہ نظر پڑے، ہائے میرا خون رونے والا امام جو یہی کہتا رہا، اور میں بے غیرتوں کے مجمع میں اور شامیوں کی بھیڑ میں اپنی پھپھی کی غربت کو دیکھتا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد ہاتھ کے اشارے کر کے کہتا تھا یہ میلے لباس والی اجازت مانگتے، عباس کو اجازت نہیں ملتی، اجرکم اللہ، اجازت نہیں ملتی۔ کہا آقا مجھے جانے دیجیے۔ آقا دیکھیں نا اکبر کا خیمہ ویران پڑا ہے، قاسم کا خیمہ ویران پڑا ہے، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے دیں۔ جب بار بار عباس اجازت مانگتا ہے نا، حسین نے زبان حال میں کہا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ جب یہ جملہ عباس نے سنا پیچھے مڑ کے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار۔ اللہ اکبر۔ 4 سال کی فاطمہ چچا کے خیمے میں آ رہی ہے، چچا مجھے پانی لا دے میرا اصغر پیاسا ہے۔ کہا آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے، کہا اگر میں اجازت لے دوں پانی لے آئیں گے؟ کہا پانی لے آؤں گا۔ کہا چچا جھکے میں نے آپ کو مشق پہنانی ہے۔ وہاں مولا عباس آپ کی وفاؤں کو سلام۔ جب بھی مشق پہنانے لگی ہے نا مولا عباس جھکے جھکے جھکے، اتنا جھکا ام البنین کا لال دونوں ہاتھ جناب زینب کے قدموں پہ آ گئے اور مدینے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اماں دیکھ اپنے عباس کی وفا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مشق پہنائی، بھتیجی نے چچا کا ہاتھ پکڑا، اس مقام پہ آئی جہاں مولا حسین بیٹھے تھے۔ جب بھتیجی کے ہاتھ میں چچا کا ہاتھ دیکھا نا حسین نے، حسین کی کمر جھک گئی۔ حسین کہتا اب حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، اب حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا بابا چچا کو اجازت دے دے میرا اصغر پیاسا ہے، چچا کو اجازت دے دے۔ جب یہ جملہ کہا نا مولا حسین کہتے ہیں سکینہ میں نہیں روکتا، بے شک بھیج دے، لیکن ایک وقت یہی آئے گا تو رو رو کے کہے گی چچا میرے کان زخمی ہو گئے، چچا میرے رخسار زخمی، یہی روتی رہ جائے گی۔ اجازت ملی، مولا نے گرز دیا دفاع کے لیے۔ میرے مولا نے نظر کے اشارے سے دریا کا کنارہ خالی کرایا۔
عباس نے مشک بھری، مشک بھر کے عباس آ رہا تھا، ایک کمینے نے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو کٹا۔ عباس چند قدم چلا تھا، ایک کمینے نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ عباس نے مشک کو کہاں رکھا؟ مشک کے تسمے کو منہ میں لیا۔ شمر کہتا ہے ہرملا جلدی تیر چلا، اگر یہ پانی خیام میں پہنچ گیا عباس کا سر کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ہرملا کہتا ہے میں نے تیر نشانے پہ رکھا، تیر مشک پہ نہیں لگا، سکینہ کی پیاس میں۔ میرے مولا کا رخ پھر گیا، فوجی اشکیات کی طرف پشت ہو گئی خیموں کی طرف۔ میں نے کہا مولا رخ کیوں پھیرا؟ کہا سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، جب پانی نہیں لے جا سکا عباس خیموں میں جا کے کیا کرے گا؟ میرے مولا کا علم پاک پاک لے ہیں، میں نے 2 جملے پڑھنے، آپ کھڑے نہ ہوئیے گا، علم پاک پاک لے ہیں۔ اب مولا حسین پہنچے مولا عباس کی لاش پہ، جب پہنچے نا بھیا کا سر اپنی آغوش میں رکھا، رکھ کے کہتے تھے عباس تجھے کہتا تھا نا نہ جا، وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے سوتی نہیں تھی آج بڑی چین کی نیند سوتی ہیں، اور جو تیری موجودگی میں سوتی تھی اب انہیں نیند نہیں آتی۔ کہا آقا ہو سکے تو میری لاش کو خیام کی طرف نہ لے جانا۔ کہا عباس کیوں روکتا ہے؟ کہا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اور جب پانی نہیں لے جا سکا عباس خیموں میں جا کے کیا کرے گا؟ مولا حسین نے علم تھاما، خیام کی طرف چل دیے۔ جب جناب زینب عالیہ نے علم پہ نظر پڑی، بی بی کہتی ہے بیبیو اپنے پردے کا سنبھالا کر لو، اور میرا علم آ گیا، علمدار نہیں آئے۔ آخری جملہ، مجلس ختم۔ ایک ذاکر نا مولا کی مصائب پڑھ رہا تھا، بڑے مصائب پڑھے اس نے، مولا کے بڑے مصائب پڑھے۔ مصائب پڑھنے کے بعد نا رات کو جب وہ سویا نا مولا اس کے خواب میں آ گئی۔ مولا فرماتا ہے تو نے میری ساری مصیبتیں پڑھی ہیں، ایک مصیبت نہیں پڑھی۔ کہتا مولا میں نے آپ کی ساری مصیبتیں پڑھی ہیں۔ کہا نہیں تو نے میری ایک مصیبت نہیں پڑھی۔ مولا سے پوچھتا مولا بتائیں وہ کون سی مصیبت ہے؟ مولا فرماتے ہیں بتا، جب ہر جوان زی سے زمین پہ آتا تھا اس کے پاس سہارا لینے کے لیے اپنے بازو موجود ہوتے تھے، اور جب میں زمین پہ آیا میرے تو بازو ساتھ نہیں۔ آخری جملہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا مدینے کی سرحد پہ، جب یہ قافلہ مدینے کی سرحد پہ پہنچا، بشیر کہتے ہیں میں نے ندا دی اور مدینے والوں آ جاؤ مدینے کے وارث آ گئے، سارے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ وہاں عباس کی ماں جناب ام البنین عصا کا سہارا لے کے آ رہی ہے، واہ بی بی تیری عظمتوں کو سلام۔ بشیر کہتا ہے جب میری جناب ام البنین پہ نظر پڑی نا تو میں نے کہا اگر اسے بتایا کہ آپ کے سارے بیٹے قتل ہو چکے ہیں ممکن ہے بی بی رونا شروع کر دے، گریہ شروع کر دے۔ واہ جناب ام البنین آپ کی وفاؤں کو سلام۔ جب آئے نا کہا، بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی آپ کے پاس بیٹے قربان ہو گئے۔ جب بشیر نے 3 دفعہ یہ جملہ کہا نا جناب ام البنین کہتی ہے تو نے میری وفا کو داغ لگا دیا، اور میں کوئی عباس کا پوچھ رہی ہوں اور میں کوئی جعفر کا پوچھ رہی ہوں، بتا میرے حسین کا کیا حال ہے اور میرا حسین کیسا ہے۔ جب جناب زینب کے پاس پرسہ دینے کے لیے ام البنین گئی ہے نا تو جاتے ہی عباس کا نام نہیں لیا، یہی کہتے رہی بی بی تیرے اکبر کے ارمان اور تیرے قاسم کے ارمان اور تیرے اونا محمد کے ارمان ماتب ابا